بعض نہیں، اکثر. قیامت کا دن ہوگا، اس چیز کو کلیئر کرنا ہے. ملائکہ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اس کے اندر سورہ سبا میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ انہوں نے تمہیں خدا بنایا تھا، تم نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں خدا بناؤ، یہ تمہیں خدا مانتے تھے. آگے وہ کہیں گے انت ولینا، ہمارا خدا تو تو ہی ہے. اور یہاں پر خدا، ولی کا مطلب یہاں پر خدا ہے. اب یہ جو ہے نا ثم یقول الملائکۃ ہؤلاء ایاکم کانوا یہ تمہیں خدا مانتے تھے؟ وہ کہیں گے نہیں. کانوا یعبدون الجن، اب ملائکہ قیامت کے دن یہ اعلان کر کے کہہ رہے ہیں ہمیں کبھی کسی نے خدا مانا ہی نہیں ہے. اب عام طور پر یہ کیا ہوتا ہے، نہیں وہ ملائکہ کو خدا مانتے تھے، ملائکہ کو خدا مانتے تھے. اور وہ ملائکہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں کہنا تو ان کو یہ چاہیے ملائکہ کو کہ نہ ہم خدا، نہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ تم ہمیں خدا مانو، اور بس یہ مان رہے تھے پر یہ غلط تھے. یہ بات کہنی چاہیے، پر وہ کہہ رہے ہیں نہیں، کانوا یعبدون الجن، انہوں نے جنات کو خدا مانا تھا. کتنے لوگوں نے؟ 2-3. وہ جو عرفات کے قریب، وہ میں نے آپ کو واقعات سنائے ہیں، وہاں 2-4 گھر تھے، وہ مانتے تھے. ملائکہ کی زبانی سنیں. اور قیامت کے دن کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، انہوں نے تو ماننا ہی ان کو ہے، یہ تو مانتے ہی ان کو تھے. کیا مانتے تھے؟ اب یعبدون کا بھی یہاں جو ہے نا وہ معنی کلیئر ہو رہا ہے. یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، یہ ان کو مانتے تھے. کیا مانتے تھے؟ خدا مانتے تھے. اب جب خدا مان لیا تو جو ہمارے انسان کے اعضاء ہیں، اب ظاہر کو ان کے ساتھ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے جھکنے کا، کھڑے ہونے کا، ادب کرنے کا، وہ بھی سارے انہی کے لیے کر رہے تھے. تو یہاں پر بھی اکثرهم بهم مؤمنون فرمایا گیا کہ یہ انہی کے ساتھ ہی ان کا سارا تعلق تھا. تو یہاں پر بھی اکثر کا لفظ آیا ہے. آئے گی قیامت، اکثر ان میں سے نہیں مانتے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں قیامت لاؤں گا، اور دلیل کیا ہے؟ میں نے تمہارے لیے سکون کے لیے رات بنائی، آنکھیں کھولنے کے لیے دن بنایا. اور یہ میرا اللہ کا فضل ہے لوگوں کے اوپر. اور ان کو شکر کس کا کرنا چاہیے؟ اللہ کا. اور وہ کر کس کا رہے ہیں؟ لات منات الزکا ولیکن اکثر الناس لا یشکرون. جہاں بھی آتا ہے نا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے. منعم اللہ ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے، لیکن اکثر جو ہیں وہ شکر ان خداؤں کا کر رہے ہیں. اور اگر اس کا ہم لغوی معنی کریں، یہ بھی کمال کا معنی ہے. اتنی چیزیں لے کر ان کو اپریشیٹ ہی نہیں کر رہے، ان کی قدردانی نہیں کر رہے، اس کے فضل کو مان ہی نہیں رہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، جس نے دن کو بنایا، جس نے رات کو بنایا، اور جس کے یہ سارے فضل ہیں، وہ ہے تم سب کا سچا رب. کیوں؟ انہوں نے اور ارباب بنا لیے تھے. اور اب اس کی شان بیان کی، اپنی شان کو بیان فرما رہا ہے. خالق کل شیء، خالق کل شیء. یہ ٹیم ورک نہیں ہے کائنات کو پیدا کرنا. پھر وہ تعریض والی بات میں دوبارہ لاؤں کہ ان کے ذہن میں کیا ایک بار بار وہ سرداروں، کاہنوں نے، شیاطین نے شبہات پیدا کر دیے تھے کہ یہ ٹیم ورک ہے، تخلیق الگ الگ ہے،
یہ چیز اس نے بنائی ہے، یہ چیز ارباب فلاں رب نے بنائی ہے، یہ فلاں بنائی ہے. تو خالق کل شیء، ایک تنکا تو بڑی دور کی بات ہے، بال بھی چھوٹی، مجھے کوئی لفظ نہیں آ رہا کہ میں کس کی، آٹم، وہ بھی اب تو وہ بھی نہیں رہا. پہلے تو وہ ہوتا تھا، ہم اس کی مثال دیتے تھے، اس کے بھی اب کروڑوں آگے حصے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی. کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو کسی اور نے بنائی ہو. خالق کل شیء، ہر ایک اسی نے. اور آگے ہے لا الہ الا ہو. اس کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ اب اس کے ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رب ہے، ہر چیز اسی نے بنائی ہے، اور اس کے سوا کسی اور نے کوئی چیز جب بنائی نہیں ہے، سامان ربوبیت تمہیں فراہم ہی نہیں کیا، تو پھر بتاؤ کہ اس کے سوا بلا رب کون ہو سکتا ہے، اور اس کے سوا بلا خالق کون ہو سکتا ہے. اور فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ایدی مت ماری گئی ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، یہ سارا کچھ دیکھ کر تمہارے عقل شعور کام نہیں کر رہا. تم کیسی باتیں کر رہے ہو کہ اس کے سوا تم نے اور ارباب بنا دیے، اور اس کو ٹیم ورک بنا دیا کہ یہ مل ملا کر سارے کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک یوفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون. کیا بات ہے، کیا لفظ آیا یہاں پر. یہ جو غلط خیال ہے یہ تمہیں پہلی بار نہیں آیا، یہ سردار کاہنوں کی بڑی پرانی ان کا یہ مشن ہے. اس کے مقابلے میں انبیاء کو میں نے بھیجا ہے صحیح بات بتانے کے لیے. جیسے تمہیں انہوں نے بدھو بنایا ہوا ہے نا، کنہوں نے؟ سرداروں نے، کاہنوں نے، اور معاشرے کے اندر جو بڑے غلط چیزیں ہو گئی ہیں، جیسے تمہیں بدھو بنا دیا گیا ہے نا، اور وقتی طور پر تمہیں سیٹسفیکٹری دے دی گئی ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، وقتی طور پر سیٹسفیکٹری دے دی گئی ہے. جتنے ویسٹرن فلسفر گزرے ہیں، جتنا فلسفے پر کام ہوا ہے، یہ ان کا ایک میں لفظ بارو کر رہا ہوں. یا جو ایتھیزم ہے یا اگنوسٹک ہے، ان کا لفظ میں وہ بارو کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا وہ کیا کہتے ہیں، وقتی طور پر تمہیں سیٹسفیکٹری کر دیا، اسی طرح سے ان کو بھی کر دیا تھا. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کمال ہے، فرمایا کانوا بآیات اللہ یجحدون. آیات اللہ یجحدون، دو لفظ فرمائے ہیں. اب جو آیات اللہ ہے نا، اللہ کی آیتیں، اس کی قدرت کی شانوں کا بیان، آیات اللہ، اس کی شانیں ہیں. اس کی ایک شان کو، ایک چیز کو دیکھو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ تم اسے ڈینائی کر سکو. آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے آیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ توحید اور رد شرک میں جب میں پروگرام کر رہا تھا تو میرے ہاں اللہ تعالیٰ نے نواسی عطا فرمائی میری بیٹی میمونہ کو. تو میں وہ آیت کا معنی آیتوں سے دیکھ رہا تھا. وہ میں نے پروگرام نور ٹی وی پر آ کے کرنا تھا. تو بچی پیدا ہوئی تو کیا اس کا نام رکھا جائے، تو وہ جو اس کی دادی تھی اس کی زبان سے نکل رہا ہے، وہ کہہ رہی ہے اس کا نام رکھیں آیا. اللہ اکبر، کہاں کا کنیکشن، کہاں. اور اس کی دادی وہ اس کی قطر میں ہے، اور میں یہاں بیٹھ کر آیت کا معنی دیکھ رہا ہوں. یہ رب العالمین کی شان ہے. اس کا نام ہم نے رکھ دیا آیا، آیت. اب وہ گھر والے آیت کہہ دیتے ہیں، میں اسے آیا کہتا ہوں، آیا. اب آیت کا کیا مطلب ہے کہ جو چیز بھی کائنات کے اندر دیکھیں، کسی مخلوق کی چیز کو، وہ اس کے بنانے والے کی خبر دیتی ہے کہ ہاں وہ قادر ہے، وہ علیم ہے، اور وہ فاتر ہے، وہ بدیع ہے، اس نے یہ بنائی ہے، اور وہ تنہا اس نے بنائی ہے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء. اب یہ جو آیت لفظ ہے نا بآیات اللہ، اس کو جوڑا گیا ہے اگلی آیت کے ساتھ. کیا ہے وہ آیتیں جن سے اللہ تعالیٰ کی شان،
اس کے علم اور قدرت کو بندہ سمجھتا ہے، جس پر غور کرنا چاہیے، اور جس کو پر غور کرنے کے بعد بندہ اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ جس نے یہ کیا ہے نا وہ قیامت لا کے دکھائے گا، وہ برپا کر کے دکھائے گا، وہ زندہ کر کے دکھائے گا، آگے وہ نتیجہ پیدا کرے۔ یہ جو آیات اللہ ہے، پیچھے بھی ان کا بیان آیا ہے، اور پیچھے وہ بیان آیا ہے اس کا جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، یہ بھی آیت ہے۔ فماحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرۃ لتبتغوا فضلا من ربکم، سورہ بنی اسرائیل کے وجعلنا اللیل والنہار آیتین۔ اللہ فرماتا ہے دن بھی میری آیت ہے، رات بھی میری آیت ہے۔ کیا مطلب؟ میری قدرت کو ظاہر کرتی ہے، دن میری قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہاں پر جو آیات اللہ فرمایا، اس کے بعد جو آیت ہے اس کا ترجمہ میں بعد میں کرتا ہوں، دیکھیں ذرا۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، یہ اس کی آیت ہے۔ والسماء بناء، یہ اس کی آیت ہے۔ واہ واہ۔ وصورکم آیت ہے، اور پھر پلس فاحسن صورکم، یہ آیت ہے۔ ورزقکم، یہ آیت ہے۔ الطیبات، یہ آیت ہے۔ وہ جو پہلے لوگ تھے اندھے ہو جاتے تھے، یہ چیزیں ان کے سامنے تھیں اور ان کو اندھے کر دیا جاتا تھا۔ کون اندھے ان کو کر دیتا تھا؟ مثلا کامنلی ہم کہیں گے تو شیطان، ایک بات ختم ہو جائے گی، پر شیطان ایسے فزیکلی تو نہیں نہ کرتا۔ وہ کیسے کرتا ہے؟ سرداروں کو استعمال کرتا ہے، ملا کو، کاہنوں کو استعمال کرتا ہے، احبار کو کرتا ہے، رہبان کو کرتا ہے۔ وہ آخری لفظ ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، پہلے خناس کا لفظ آتا ہے۔ وہ اپنا رول انسان ادا کرتے ہیں انسانوں کو غلط راہ پہ لانے کے لیے۔ اور یہاں غلط راہ کا کیا مطلب ہے؟ یہاں میں غلط راہ کا مطلب جو قرآن نے ان آیتوں میں بیان کیا ہے، میں اس کے اوپر فوکس کر رہا ہوں۔ وہ تو بہت سی غلط باتیں ہوتی ہیں۔ اس وقت یہ ہے کہ اللہ قیامت برپا نہیں کر سکتا، اس کے اندر طاقت نہیں ہے یہ۔ اور کیا قرآن آگے لفظ لایا جس کے لیے میں نے کہا تھا ان کو پھیر دیتے تھے وہ ہماری آیتوں سے، یعنی اندھا کر دیتے تھے۔ یجحدون، اس کا معنی جو میرے سامنے یافع صلاح الدین یوسف کا ترجمہ ہے محمد جونہ گڑھی کا، اس نے کہا انکار کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ کوئی اور ترجمہ بھی ہوئی ہے، میں نے دوسرا کہا تو اس کا مجھے آیت یہ نکالنی پڑے گی۔ انہوں نے بھی اس کا معنی شاید یہی انکار ہی کیا ہو کہ وہ انکار کرتے تھے اس کا۔ ہاں انکار ہی ہے، انکار کرتے تھے۔ لیکن جاہدہ جو لفظ ہوتا ہے نا، اس کا معنی ایک اور ڈیپ ہوتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے آپ کے سامنے جو اصل لفظ جاہدہ ہوتا ہے، جن کو اہل جہود جو ہوتے ہیں ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے، دیکھیں ابن منظور کو، راغب کو، زبیدی کو، جوہری کو اور فیروز آبادی کو، کسی کو بھی اٹھا لیں، کسی کے اندر بھی آپ کے سامنے کسی چیز کی حقیقت عیاں ہو کر سامنے آ جائے۔ واہ، کیا قرآن لفظ استعمال کرتا ہے، اور پیچھے کہا ہے وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اس کے ساتھ ذرا جوڑ کریں اس کا، یعنی ایسی حقیقت سامنے ہو کہ بندہ اس کا انکار کر ہی نہ سکے، مگر اپنے کسی مفاد کا لفظ بھی ٹھیک ہے، لیکن مفاد کی بجائے کوئی اور آسان لفظ ہونا چاہیے، وقتی فائدے کے لیے۔ اس کے اندر وقتی فائدہ اپنی انانیت کا بھی ہو سکتا ہے، وقتی فائدہ مالی بھی ہو سکتا ہے، معاشرے کا بھی ہو سکتا ہے،
اور اپنے ذہن کو تسکین دینے کا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں میں نے یہ بات کی ہے، میں نے اس کے اوپر اڑنا ہے۔ یعنی حقیقت حال ایسی ہے کہ مبصرہ ہے، اس نے کھول کے رکھ دیا ہے، دن جیسے چڑھا ہوتا ہے نا ایسے صورتحال ہے۔ جو ہی وہ اپنے 5 سینسز کو، حواس خمسہ کو حرکت دیتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بات ٹھیک ہے۔ مگر اگر وہ مان لیتا ہے اس کی تنظیم کا مسئلہ ہے، اس کے مفاد کا مسئلہ ہے، اس کی ایگو کو تسکین نہیں ہوتی، یہ مسئلہ ہے، اب اندر اس کا مان رہا ہو، حقیقت حال عیاں ہو، ظاہر ہو، مگر وہ زبان سے بڑے آرام سے یہ بات کر دے نہیں میں نہیں مانتا، یہ غلط ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، میرا پوائنٹ آف ویو اس سے مختلف ہے، میں نہیں مانتا، میں نہیں اس کو مانتا۔ وہ سورہ مدثر کے اندر جب وہ قریش کا نمائندہ آیا تھا نا، بڑا پکچرائز کیا گیا ہے، اس کو بہت کمال پکچرائز کیا گیا ہے۔ اور اباسا کے اندر بھی، وہ اباسا میں ایک روایت نے عجیب معنی وہاں پہنا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت اور توفیق دے، میں نے یہ نیت کی ہے کہ سورۃ اذا زلزلہ کے بعد عادیات کا جب مقدمہ میں بیان کروں گا نا، اس مقدمے کے اندر میں اس چیز کو لاؤں گا کہ حقیقت حال سامنے ہے، اور وہ قریش کا نمائندہ ایسے دیکھتا ہے کہ میں کیا جواب دوں، سن کے آیا ہے قرآن، جان گیا حقیقت حال کو، مگر جب اس نے مجلس کا رنگ دیکھا نا کہ میں نے کیا کہنا ہے، اس نے بالکل الٹ کہہ دیا جو اس کا دل کہہ رہا تھا، جسے وہ سن کر آیا تھا، جس کا دل و دماغ مان رہا تھا۔ جب یہ صورتحال ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں جحود۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کانوا بآیات اللہ یجحدون، کیا جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم الطیبات، یہ میری آیتیں ہیں اور آنکھیں کھول دینے والے میرے دلائل ہیں کہ میں قیامت لا سکتا ہوں اور لاؤں گا، حساب کروں گا۔ اس کے باوجود ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، یہ اس کو مان نہیں رہے۔ کیوں؟ حقیقت دلائل تو آ گئے ہیں، مگر وہ جو نفس کی تسکین ہے نا، ایگو کی، وہ رستے میں کھڑی ہو گئی ہے۔ اس لیے وہ قریش کے نمائندے نے بھی، میں اس کو صرف نمائندہ کہہ رہا ہوں، اور قریش نے بھی اور ان لوگوں نے بھی کہا نہیں 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 نہیں، میں نہیں مانتا، آئی ایم ناٹ ایگری ود اٹ۔ ہمارے ساتھ روز ہوتا ہے یہ، ہم دلائل دیتے ہیں، ایویڈنس دیتے ہیں، کسی بات کو پروف کرتے ہیں، اور آگے سے وہ جواب ہوتا ہے نہیں آئی ایم ناٹ ایگری ود دس، آئی ہیو اے ڈفرینٹ ویو آن اٹ۔ چلو ڈفرینٹ ویو تو کریں، پر یہ جو 15 دلیلیں دی ہیں، جو مبصرہ ہے، جس نے آنکھیں کھول دی ہیں، اس بات کا بھی تو حل بتاؤ نا، اس کے مقابلے میں بھی تو بات کرو نا۔ اور قرآن نے یہاں یہی بات کی ہے۔ اللہ الذی، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ دلائل دے رہا ہے، اللہ الذی جعلکم الارض قرارا، کیا تم اس کو نہیں دیکھتے کہ اللہ الذی، کیا کہوں میں کہ ایک ایک لفظ کے اوپر کلی ڈالنی پڑتی ہے۔ اللہ الذی، فرمایا بلا شرکت غیر، تنے تنہا، ٹیم ورک نہیں ہے۔ جب اللہ الذی کہا نا، تو یہاں پر اس بات کی بات آ گئی کہ یہ ٹیم ورک نہیں ہے، یہ اس کی قدرت کاملہ کو دیکھو، دھیان کرو اپنی طرف، یہاں بلا شرکت غیر، یہ اللہ الذی کے اندر ہے۔ کیا کیا ہے؟ بنانے والا تو وہ تنہا ہے، اور بنائی اس نے تمہارے لیے ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا، یعنی ایک تو زمین بنائی
اور پھر ایسا انتظام کر دیا کہ وہ ہلے نہ، کبھی ادھر نہ ہو، تمہیں اس کے اوپر سکون مل جائے، اور آسمان کو تمہاری اوپر ایک چھت بنا دیا۔ اس کو میں چھوڑتا ہوں۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، پہلا مرحلہ یہ ہے تمہاری صورتیں بنائی۔ تمام انسان اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں ہیں۔ اور فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور صورتیں ایسی بنائیں، ایسا توازن تمہاری صورتوں کے اندر قائم رکھا، اتنا توازن قائم رکھا تمہاری صورتوں کے اندر، اتنا حسن جو ہے نا اس کو وہ ظاہر کیا، ایسی حسین بنائیں کہ میری ساری چیزیں ہی حسین ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حسن کل شیء، ہر ایک کی حسین ہوتی ہیں، مگر انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کی صورت تو سب سے زیادہ حسین ہے۔ اور اس کے بعد صرف تمہیں انسان بنا کے چھوڑ نہیں دیا، جو جو تمہاری ضرورتیں تھیں، ورزقہ کا مطلب صرف یہ فوڈ نہیں ہے، جن چیزوں کے ساتھ تم نے سروائیو کرنا تھا اس کائنات کے اندر، رزق کا ایک وسیع مفہوم ہے۔ تمہیں رات چاہیے تھی جس کا پیچھے ذکر آ گیا، وہ بھی تمہارے لیے رزق ہے۔ تمہیں دن چاہیے تھا، وہ بھی تمہارے لیے رزق ہے۔ تمہیں چاند سورج چاہیے تھا، وہ بھی تمہارے لیے رزق ہے۔ یہ ساری چیزیں بنائی، سب کچھ تمہیں دیا، زمین آسمان بنایا، تمہیں حسین بنایا۔ اور الطیبات، ایسا رزق، اس کے اندر ایک کشش رکھ دی، اس کے اندر ایک پسندیدگی رکھ دی۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، فتبارک اللہ رب العالمین، یہ اس کا فیض جاری ہے۔ اور هو الحی لا الہ الا ہو، جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔